درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. پڑھیے وسلم علیک یا حبیب اللہ. اونچی آواز سے پڑھیے صلی اللہ علیہ. حبیب اللہ. ایک کو ریپیٹ کریں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا تو شاہ دو عالم کا تو شاہ دو کا گدا ہے کہ نہیں ہے. ارے تو شاہ دو عالم کا گدا ہے مخاطب آپ سے ہے. اگر آپ گدا ہیں تو کہیے سبحان اللہ. ارے تو شاہ دو عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے. تو شاہ تو شاہ دو عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے. تو شاہ دو عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے. ارے فطرت میں تیری ذوق کے وفا ہے کہ نہیں ہے. فطرت شعر قابل غور ہے، سماعت کیجیے گا. کچھ سوچ کے آتا ہے تیرا سوچ کے
اصل کلام ہے یہ چادر تطہیر زہرا کا قصیدہ یہ چادر تطہیر ہے زہرا کا قصیدہ ہر بیٹی کے سر پہ یہ رضا ہے کہ نہیں ہے ارے ہر بیٹی کے سر پہ یہ رضا ہے اور عقیدے کا شعر ہے صدر محفل تشریف فرما ہے سماعت کیجیے گا محبت سے میں پڑھ رہا ہوں کہ محروم رہی محروم رہی فاتحہ خوانی سے قبر میں توجہ کہ گستاخ محمد کو سزا ہے کہ نہیں ہے ارے گستاخ محمد ہے آج بھی صدیق عمر زندہ جہاں میں ہے آج بھی صدیق عمر زندہ جہاں میں ارے محبوب کے قدموں میں بقا ہے کہیے سبحان اللہ ارے محبوب کے قدموں میں بقا ہے کہ نہیں ہے محبوب کے قدموں اور مشاکان مصطفیٰ کے لیے شعر ہے سماعت کیجیے گا جس شخص کو حضور کی بارگاہ کی حاضری نصیب ہوئی مدینہ پاک کی حرم پاک کی وہ خوبصورت نظارے جنہیں نصیب ہوئے قبلہ صاحب اسے دنیا کی تمام خوبصورتی دکھا دی جائے وہ کبھی خوش نہیں ہوگا وہ کہے گا جو مزہ حضور کی بارگاہ کا ہے نا وہ اور کسی خوبصورتی بھی نہیں ہے بھلے اچھی سے اچھی جگہ ہو ادھر شاعر لکھتا ہے کہ بندہ مر کے قبر میں پہنچا نکیرین سامنے آئے تو اس عاشق نے سوال کیا نکیرین سے وہ کیا ہے سنیے گا شاعر کا تخیل ہے کہ تو شاہد عالم پہنچا جو قبر میں تو نکیروں سے یہ پوچھا
سے یہ پوچھا کیا کہ اس دیس میں طیبہ کی ہوا ہے کہ نہیں ہے، اس دیس میں طیبہ کی ہوا ہے کہ نہیں ہے، اس دیس میں طیبہ۔ مقطع سماعت کیجئے گا۔ جھکتا نہیں سر میرا خضر شاہوں کے آگے، جھکتا نہیں سر میرا خضر شاہوں کے آگے۔ ارے آقا کے غلاموں میں انا ہے کہ نہیں ہے، آقا کے غلاموں میں انا ہے کہ نہیں ہے، تو شائع دو عالم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون، صدق الله مولانا العظيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق سادات گرامی قدر حضرات علماء کرام، حفاظان کرام، مہمانان گرامی قدر، اور آج کی اس خوبصورت تقریب میں تشریف لانے والے جملہ احباب محترم، سامعین محترم، اللہ رب العزت کا آج اتنا شکر ادا کرے کم ہے، جس مالک نے آج کی اس خوبصورت تقریب میں ہم سب کی حاضری کو ممکن بنایا، اور بے بہادر السلام حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور آپ کی جمیع آل اولاد و اصحاب کی خدمت میں، جن کے توسل اور جن کے تصدق سے اللہ پاک نے ہم سب کو نعمت ایمان عطا فرمائی۔ منہاج القرآن سیکنڈری اسکول حضرو، جملہ منتظمین، اساتذہ، ہر حوالے سے مبارکباد کے مستحق ہیں، جنہوں نے الحمدللہ تعالی آج
آپ کے سامنے 5 حفاظ کرام تیار کر کے نہ صرف دستار بندی کی بلکہ ان کی زبانوں سے اللہ کا قرآن خوبصورت انداز میں سنوا کر یہ ثابت کیا کہ الحمدللہ تعالی ادارہ حاضہ میں اللہ کی کتاب خوبصورت تجوید و قرات کے ساتھ پڑھانے اور حفظ کرانے کا سلسلہ موجود ہے۔ میں اس عظیم کاوش پر پرنسپل ادارہ، جملہ اساتذہ کرام اور بالخصوص وہ حفاظ و قرائے عظام جنہوں نے اپنی شبانہ اور روز محنت کے ساتھ ان بچوں کو تیار کیا اور ان کے حفظ قرآن کریم کی تکمیل ہوئی، آپ کو ہدیہ تحسین و تبریک پیش کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مالک و مولا آپ سب کی یہ خوبصورت کاوش اپنی بارگاہ و جلال میں قبول فرمائے۔ احباب گرامی، قرآن مجید کے جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے جنہیں یہ کتاب قرآن مجید عطا کی ہے اپنی بارگاہ سے، وہ اس قرآن کی تلاوت اسی طرح کرتے ہیں جس طرح قرآن پڑھنے کا حق ہے، اور ساتھ ہی فرمایا جس بندے نے قرآن مجید پڑھنے کا حق ادا کیا اولئک یؤمنون بہ، بس یہی حقیقی مومن ہے۔ حقیقی مومن کو اللہ نے قرآن میں اس کا جو تعارف کروایا کہ اولئک یؤمنون بہ، یہ ہی کی ضمیر واحد ہر اس شخص کی طرف ہے جو اللہ کا قرآن صحیح پڑھنا، جو قرآن کا حق ہے اس کو بجا لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی میرے بندے وہ ہیں جو اہل ایمان ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اور جس نے قرآن حکیم کو صحیح پڑھنے کی کوشش نہ کی فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو فرمایا ایسے لوگ دنیا اور آخرت میں اللہ کی بارگاہ سے صرف خسارہ، گھاٹا اور نقصان پائیں گے، انہیں فائدہ نہیں پہنچے گا۔ آپ دیکھیں قرآن حکیم پڑھنے کی کتنی اہمیت ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بچپن میں ایک دفعہ گھر میں کسی بڑے کے پاس یا کسی حافظ صاحب کے پاس نازلہ قرآن ٹوٹا پھوٹا پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد ساری زندگی دوبارہ پلٹ کے ایک بار بھی نہیں سوچتے کہ ہم میں آیا قرآن صحیح پڑھنا آ گیا ہے یا نہیں۔ اصول تو یہ ہے نا کہ آپ 2-4 اساتذہ کے پاس جائیں، انہیں کہیں آپ میرا قرآن سنیں کہ مجھے قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا، اس لیے کہ قرآن پڑھنے کا حق ادا کرنے کی بات کی گئی ہے۔ فرمایا تب بندے مومن بنیں گے۔ اب جس بندے کو ایمان کی ذرا بھی پرواہ ہوگی وہ قرآن پڑھنے کے معاملے میں بے پرواہ نہیں ہو سکتا۔ روزانہ کتنے سپارے پڑھنے ہیں یہ تو بعد کی بات ہے، پہلا بنیادی سوال قرآن مجید نے ہمارے سامنے یہ رکھا کہ آیا ہمیں قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے یا نہیں؟ اور اللہ کہتا ہے جن کو قرآن عطا کیا ہے وہ اس کو ویسے ہی پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ اب اس پہ تفصیلی کلام کا وقت نہیں، میں انتہائی اختصار کے ساتھ قرآن مجید کے
5 بنیادی حقوق صرف آپ کے سامنے رکھوں گا، اور جائزہ لینا ہے ہم نے کہ آیا ان میں سے ہم نے کون کون سا حق ادا کر لیا ہے اور کون کون سا نہیں کیا۔ پہلا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ قرآن مجید پر ایمان لایا جائے۔ بڑی توجہ طلب یہ باتیں ہیں۔ قرآن کا پہلا بنیادی حق پڑھنے سے بھی پہلے ہے کہ قرآن مجید پر ایمان لایا جائے، اس لیے کہ ایمان کی بنیادی صفات میں اللہ کی کتاب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کے بارے میں آپ کا یقین کامل ہونا، اور جب کسی شے کے بارے میں انسان کو اس کی حقیقت کے بارے میں یقین کامل ہو تو اس کے ساتھ بندے کا تعلق کی نوعیت کیا ہوتی ہے۔ میں مختصر 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ میں سے ہر ایک کو پڑھے لکھے کو بھی اور بغیر پڑھے لکھے کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ اگر میں اپنا ہاتھ آگ میں ڈالوں گا تو آگ میرا ہاتھ جلا دے گی۔ اس لیے آپ نے کبھی اپنا ہاتھ جان بوجھ کر آگ میں ڈالنے کی کوشش کی؟ کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ یہ آگ میرے ہاتھ کو جلا دے گی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ اگر میں نے کسی سانپ کو پکڑنے کی کوشش کی تو وہ مجھے کاٹ ڈالے گا۔ حالانکہ بہت سے سانپ کاٹ بھی دیں تو نقصان نہیں ہوتا، زہریلے سانپوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ آپ چائنا میں چلے جائیں، ان کی مرغوب ڈش ہے وہ سانپ فرائی کر کے کھاتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں کوئی مسلمان بندہ سانپ جیسا بھی ہو ہاتھ لگانا تو درکنار اس کو دیکھ کر بھی بھاگ پڑتا ہے۔ کیوں؟ ہمیں یقین ہے کہ زندگی بڑی عزیز ہے، کاٹ گیا تو جان جا سکتی ہے۔ دیکھیں، جس چیز سے جان جانے کا خطرہ ہے، یقین کی طاقت دیکھیں، وہ ہمیں اس کے قریب نہیں جانے دیتی، اور جس کے قریب جانے سے ایمان بچنا ہے، پتہ نہیں یقین کیسا ہے کہ اس کے پاس جانے کا وقت ہی نہیں ہوتا۔ یہ 2 مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب دیکھیں، ایمان کی بنیادی صفات میں آپ یہ پڑھتے ہیں، ایمان کے 2 حصے ہوتے ہیں، 2 پارٹ ہیں ایمان کے۔ ایک ہے اقرار باللسان، زبان سے کسی چیز کا اقرار کرنا، لیکن اس سے یقین نہیں ملتا، اس سے اظہار ہوتا ہے کسی یقین کا، لیکن یقین کا اصل دروازہ کیا ہے؟ فرمایا وَتَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ، یہ ایمان کا دوسرا حصہ ہے کہ جب تک کسی چیز کا دل تصدیق نہ کرے، یعنی یقین کی قوت دل سے پیدا ہونی ہے، اور جب دل سے کسی چیز کا یقین پیدا ہو جائے تو اسے تصدیق بالقلب کہتے ہیں۔ یہ تصدیق جب انسان کے اندر آ جاتی ہے، انسان آگ میں ہاتھ نہیں ڈالتا جل جاؤں گا، سانپ پر ہاتھ نہیں رکھتا کہیں مجھے کاٹ نہ ڈالے، میری زندگی کا چراغ نہ بجھ جائے۔ اب آپ گرامی یہی دونوں چیزیں سامنے رکھیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اگر قرآن حکیم کے اوپر ہمارا یقین قلب محکم ہو جاتا، ہمیں پتہ چل جاتا کہ ہماری بچت کا راستہ صرف قرآن میں ہے، ہماری حفاظت ایمان کا راستہ قرآن میں ہے، ہماری اللہ کی بارگاہ سے نجات کا راستہ قرآن مجید سے جڑنے میں ہے، تو بتائیں ہمارا زیادہ وقت دنیا کے مشاغل میں گزرتا یا قرآن کی صحبت میں گزرتا؟ یہاں سال بھر گزر جاتا ہے، رمضان میں مجبوراً کچھ لوگ قرآن سننے چلے جاتے ہیں، اور کتنے لوگ ایسے یہاں بیٹھے ہوں گے جنہوں نے ایک دفعہ ناظرہ پڑھا، پلٹ کے آج تک کبھی قرآن زندگی میں نہیں پڑھا ہوگا، ایک دفعہ بھی ختم نہیں کیا ہوگا۔ موجود ہیں، کثرت سے لوگ ہیں۔ اگر ہمیں یقین ہوتا، ایمان ہوتا قرآن کے اوپر، تو ہمارا قرآن سے یہ رشتہ ہوتا۔ آپ کو یقین ہوتا کہ کھانا کھاؤں گا تو جان آئے گی تو کام چلے گا،
اب صبح بھی کھاتے ہیں، دوپہر کو بھی کھاتے ہیں، شام کو بھی کھاتے ہیں، اور بیچ میں بھی کہیں کہیں ٹائم ملے تو کچھ اور بھی کھا لیتے ہیں، کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ کھانے کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے۔ اگر آپ کو یقین ہوتا کہ قرآن کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے تو کیا خیال ہے، چلے 3 ٹائم نہیں، کم از کم 1 ٹائم کچھ لمحے، کچھ آدھا گھنٹہ تو قرآن کے ساتھ گزرتا نا۔ اس کا معنی یہ کہ ابھی یقین کی طاقت ہی کمزور ہے، اقرار باللسان تک ہیں، تصدیق بالقلب تک نہیں پہنچے۔ یہ پہلی بنیادی چیز ہے، قرآن پر ایمان لانا، اور اس پر شاید آج کہیں گفتگو بھی نہیں ہوتی۔ سب جانتے ہیں ہمارا ایمان ہے جی، بابا ایمان ہوتا تو وہ حال نہ ہوتا جو ہمارے گھروں میں پڑے ہوئے غلافوں میں لپٹے ہوئے قرآن پر پڑی ہوئی گرد و غبار بتا رہی ہے کہ کتنا ایمان ہے۔ تو پہلی بنیادی چیز، پہلا حق میں نے قرآن کا بتایا کیا ہے جی، قرآن پر صحیح معنوں میں ایمان لایا جائے۔ بولیے صحیح معنوں میں ایمان لایا جائے۔ قرآن مجید کا دوسرا جو سب سے اہم ادب ہے ایمان لانے کے بعد، وہ ہے کہ قرآن مجید کو صحیح معنوں میں پڑھا جائے۔ اب بیٹے یہ کام نہ کریں، یہ قرآن اس لیے نہیں بتا رہا میں، آپ سنیں جو میں بتانا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں۔ ان چیزوں نے تو ہمیں دور کر دیا دین سے۔ قرآن مجید کو پڑھا جائے صحیح طور پر، اور قرآن مجید کہتا ہے جو آیت میں نے پڑھی کہ قرآن کو ایسے پڑھا جائے جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ اب اس حق کے حوالے سے حضور علیہ السلام کے بہت سے فرامین موجود ہیں۔ آپ دیکھیں سنن نسائی حدیث کی کتاب ہے، اس کی حدیث نمبر 1017 ہے، 1017۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ زین القرآن باصواتکم، قرآن پڑھنے کا حق یہ ہے کہ قرآن کو اپنی آوازوں سے آراستہ پیراستہ کر کے پڑھا کرو۔ اس کو ایک نغمگی حسن دینا ہے قرآن کا، اور یہ تقاضا حضور علیہ السلام نے کیا ہے۔ پھر آپ دیکھیں سنن ابن ماجہ کے اندر 1337 نمبر حدیث ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا لیس منا من لم یتغن بالقرآن، جو قرآن مجید کو خوبصورت لے کے ساتھ، خوبصورت سر کے ساتھ، خوبصورت آواز سے آراستہ کر کے نہیں پڑھتا، لیس منا، اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے۔ یعنی حضور نے اس سے اپنی لا تعلقی کا اعلان کر دیا جو قرآن کو صحیح نہیں پڑھتا۔ اب مجھے بتائیں، ہم بے شک یہ کہیں ہمارا بڑا تعلق ہے حضور علیہ السلام سے، لیکن حضور جس سے اپنی لا تعلقی کا اظہار کر دیں اس کا کوئی تعلق مصطفیٰ کی ذات سے رہ جاتا ہے؟ کس قدر کلیئر کٹ حضور علیہ السلام نے بتایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ من لم یتغن بالقرآن، جو قرآن کو صحیح خوبصورت آواز کے ساتھ آراستہ کر کے نہیں پڑھتا۔ پھر قرآن مجید صحیح پڑھنے کے لیے کم از کم اتنی تجوید سیکھنا کہ جس سے نماز کے اندر پڑھا جانے والا قرآن اس کی صحیح صحت کے ساتھ اس کو پڑھا جائے۔ اب ہمارا حال کیا ہے، میں صرف ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ دیکھیے آپ نماز پڑھتے ہیں، اکثر لوگ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ اب سورہ اخلاص کا پہلا لفظ پڑھیں تو پھر آگے شروع ہوتی ہے سورت۔ پہلا لفظ ہے قل۔ اب یہ جو قل کا لفظ ہے جس کا معنی ہے اے محبوب آپ کہہ دیجئے، یہ حرف قاف سے شروع ہو رہا ہے، 2 نقطوں والے قاف سے، اور آپ کو پتا ہے ایک اس سے ملتا جلتا اور بھی قاف ہے، کش والا قاف۔ اب جب تک آپ کسی قاری قرآن سے اس قاف اور کاف ان دونوں کا مخرج نہیں پڑھیں گے کہ آپ کے حلق میں اوپر ایک کبا لٹک رہا ہے، لحاظ جس کو کہتے ہیں، یہ حروف لحاظیہ میں سے ہیں، اس کے نرم گوشے سے کس کو پڑھنا ہے اور سخت گوشے سے کس کو پڑھنا ہے، جب تک یہ فرق نہیں پتا ہوگا آپ ادائیگی میں قاف کو کاف پڑھ دیں گے، کہیں کاف کو قاف پڑھ دیں گے۔ اب فرق کیا پڑے گا، ذرا توجہ رکھنا۔
اب قرآن میں لفظ قل، دو نقطوں والا قاف، آپ نے پڑھ دیا قل هو اللہ احد، جیسے عام لوگ پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، قل هو اللہ پڑھو جی، قل هو اللہ. تو یہ کل جب آپ کہتے ہیں تو یہ کش والا کاف پڑھا جاتا ہے. یہ اردو نہیں ہے، یہ عربی زبان ہے، ہر حرف کی الگ مخرج ہے. اب وہ جملہ جس کا معنی یہ ہونا تھا کہ کہہ دیجئے وہ اللہ کی ذات ایک ہے، جب آپ پڑھیں گے قل هو اللہ احد تو معنی یہ ہو جائے گا کھا لو وہ اللہ ایک ہے، کھا لو. اب مجھے بتائیں قرآن پڑھا گیا؟ اللہ حضور کو کہہ رہا ہے آپ انہیں فرما دیں اور آپ کہہ رہے ہیں کھا لو، تو قرآن تو نہ رہا نا، بدل گیا. پھر قرآن مجید کے اندر یہ آیت موجود ہے کہ قرآن کو ہم نے قلب محمد پہ اتارا ہے، نزل علی قلب، حضور کے قلب پر قرآن اترا ہے. اگر آپ وہاں پہ لفظ قلب کی بجائے قلب پڑھ دیں تو کیا معنی بن جائے گا کہ ہم نے قرآن کو معاذ اللہ کتے پر اتارا ہے؟ قلب کتے کو کہہ دیں. فرق دیکھیے کتنا بڑھ گیا. اب کوئی شخص ایسا لفظ بولے گا جس کا معنی وہ قلب مصطفیٰ کے بجائے یہ کتا ہوگا تو بجائے وہ مسلمان رہ جائے گا. بتانا چاہتا ہوں کتنی اہمیت تھی. اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اس کا حق ادا کرنا ہے. ہم نے کون سا حق ادا کیا؟ سارے ان کے قل هو اللہ احد. کئی دفعہ تو ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، آگے مولوی صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں قل هو اللہ احد. اب وہاں نماز کیا بندے کی ہو جائے گی؟ نہ امام کی ہوگی نہ مقتدی کی ہوگی. کتنا امپورٹنٹ میٹر ہے. اور سب نے اپنی نماز بھی تو پڑھنی ہوتی ہے نا. وہ نماز تب بنے گی جب قرآن پڑھا جانے والا ٹھیک ہوگا. ہر کوئی آپ کو کہتا ہے نماز پڑھو، بالکل درست کہتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں اس نماز کو درست کرنے کے لیے بھی اگلی تلقین ضروری ہے کہ یار اتنا قرآن کسی سے سیکھ لو تھوڑا. آپ اپنے بچوں کو دیکھ، اتنا سا بچہ ہوتا ہے ابھی صحیح باتیں بھی نہیں کر سکتا، صبح صبح اتنا بڑا بیگ ڈالا ہوا، یونیفارم ڈالا ہوا، اسکول جا رہا ہے کیا پڑھنے کے لیے؟ ABC. اور ٹیچر اس کو پروننسیشن کرواتی ہے، پہلے دن سے اس کو کہتی ہے کہ APPLE ایپل. بچہ پڑھے نا ایپل، وہ کہتی ہے نہیں غلط ہے ایپل. اب تو بلکہ فونک ساؤنڈ آ گئی ہیں، ان ساؤنڈ سے ہٹ کے بھی لفظ وہ پڑھنے نہیں دیتی. ہم نے تو پہلے ABC پڑھا تھا نا، اب آوازیں اس طرح سے آوازیں جیسے عربی کی ہوتی ہیں یہ انگلش میں بھی سکھائی جاتی ہیں کہ حروف کی پروننسیشن ٹھیک ہو. یار اگر انگلش کی پروننسیشن کی اتنی اہمیت ہے کہ آپ کے بچے کو آپ کے ٹیچر اس پروننسیشن کے بغیر پڑھنے نہیں دیتی تو مجھے بتائیں اللہ کے قرآن کی پروننسیشن کوئی اہمیت نہیں رکھتی؟ مجھے بتائیں جس کے بچے نے گریجویشن کیا، ماسٹر ڈگری لی، MPhil کیا، PhD کی، 15-20 سال جس نے عصری تعلیمی اداروں میں لگائے اور اللہ کا قرآن اس کو صحیح نہیں پڑھنا آتا، بتائیں قیامت کو اگر اللہ نے اس سے پوچھ لیا بتا میرے بندے وہ عصری تعلیم تیری دنیا کی مادی زندگی کی ضرورت تھی، میں نے منع نہیں کیا تھا، لیکن جس قرآن جو تیری دنیا آخرت کی ضرورت تھا، قبر کی ضرورت تھا، اور میں نے حکم دیا تھا، تو نے اس پہ کتنا وقت لگایا صحیح پڑھنے کے لیے؟ کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ اتنی لا تعلق. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کبھی کبھی اور بڑے دکھی دل کے ساتھ کہتا ہوں کہ احباب گرامی یہ بات سچ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے، لیکن سب سے بڑا ظلم اس کتاب پر ہو رہا ہے کہ یہ کتاب سب سے زیادہ پڑھی جانے کی باوجود سب سے زیادہ غلط پڑھی جا رہی ہے. اس کے پڑھنے والے اکثر غلط پڑھنے والے ہیں، کم لوگ ہیں جو تجوید صحیح جانتے ہیں. کون ذمہ دار ہے؟ یہ 2 حقوق بھی میں نے ابھی صرف بات کی. تیسرا حق قرآن مجید کا احباب گرامی یہ ہے کہ جب قرآن مجید پر ایمان بھی لے آئے صحیح تصدیقم بالقلب والا اور قرآن کو صحیح پڑھنا بھی آ گیا، تو اب قرآن کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس قرآن کو سمجھا جائے. قرآن کو سمجھا جائے. مجھے بتائیں جس چیز کی آپ کو سمجھ نہ آئے آپ اس پہ عمل کر سکتے ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ
میں پھر پوچھ رہا ہوں بھئی جس چیز کی آپ کو سمجھ ہی نہ ہو آپ اس پہ عمل کر سکتے ہیں؟ یہ دو چار بندے یہ بات کہہ رہے ہیں ایسا ہے. بھی میں آپ سب سے مخاطب ہوں، یا ہاں کریں یا نہ کریں کوئی ایک جملہ تو بولے نا، پتہ چلے آپ سن رہے. بھئی آپ کو جس چیز کی سمجھ ہی نہ ہو آپ اس بات پہ اس چیز پہ عمل کر سکتے ہیں؟ بھئی عمل کا دروازہ تو سمجھنے کے بعد کھلتا ہے نا. اب مجھے پتا جس نے زندگی میں قرآن پہ عمل نہیں کیا اس کی نجات ہوگی؟ تو عمل کرنے کے لیے سمجھنا ضروری ہے. سمجھنا آتا ہے؟ اور یہ جو شعبہ تحفیظ القرآن کے جب اجرا ہوتے ہیں نا تو علماء تقاریر کرتے ہیں، وہ ایک حدیث پڑھتے ہیں، جس حدیث کو سن کر لوگ بچوں کو قرآن حفظ کروانے کے لیے اداروں میں داخل کرواتے ہیں. وہ حدیث پتہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی جو بچہ اپنا ہمارے ادارے میں داخل کروا کے حافظ بنائے گا، حضور کا فرمان ہے قیامت والے دن اس کے باپ کی بخشش ہوگی اور اس کے سر پر اللہ ایسا نوری تاج رکھے گا کہ جس کی روشنی کے سامنے یہ سورج بھی بے نور ہو جائے. یہ کہتے ہیں نا. اب یہ تو آپ نے حدیث سنی ہوئی ہے، میں اس کا متن پڑھ دیتا ہوں، آپ فیصلہ کیجیے حدیث کیا کہتی ہے. اچھا اس حدیث میں حفظ کرنے کی بات نہیں، یہ بھی بتاؤں، اس میں ناظرہ پڑھنے کی بات ہے. اور حدیث یہ ہے کہ من قرأ القرآن، جس نے قرآن پڑھا دیکھ کے یا زبانی جیسے بھی پڑھا، دونوں اس میں شامل ہیں. وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ، اور جو کچھ قرآن میں ہے اس سارے پر عمل کیا. اُلْبِسَ وَالِدَهُ تَاجًا یوم القیامہ، قیامت والے دن اس کے باپ کو تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی اتنی زیادہ ہوگی. تو اب پہلی بات تو یہ کہ صرف حافظوں کے لیے یہ نہیں ہے، سب قرآن پڑھنے والوں کے لیے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ صرف پڑھنا نہیں کافی ہے، آگے وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ، اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. اور عمل کے لیے قرآن سمجھنا پڑے گا، اور ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کبھی؟ یہاں کہتے ہیں جی وہ سمجھنا بڑا مشکل ہے. جی قرآن عربی میں، جی ہماری زبان ہی ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو بابا کیا انگریزی آپ کی زبان ہے؟ بتائیں جی. آپ میں سے کتنے جن کی امی کی زبان مادری زبان انگریزی تھی، امیاں نانیاں انگریزی بولتی تھی؟ کوئی ہے؟ تو کیا آپ کا بچہ پہلے دن سے اسکول میں جا کے اے بی سی نہیں پڑھتا؟ بولیے نا جی، پڑھتا ہے نا. انگریز کی زبان آپ کے لیے آسان ہو گئی، محمد مصطفیٰ کی مشکل ہو گئی. دیکھو خوف خدا کرنا چاہیے. قرآن مجید میں جائیے، سورہ قمر کے اندر 4 مقامات پہ اللہ نے یہ جملہ بولا ہے. آیت نمبر 17 میں بھی، آیت نمبر 22 میں بھی، آیت نمبر 32 میں بھی، آیت نمبر 40 میں بھی، کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے جس نے نصیحت حاصل کرنی ہو، جو قرآن کو سمجھنا چاہے، ہر قرآن کو سمجھنے والے کے لیے اللہ کہتا ہے تحقیق ہم نے قرآن اس کے لیے آسان کر دیا ہے. اللہ قرآن میں ایک ہی صورت میں 4 دفعہ کہہ رہا ہے سمجھنے والوں کے لیے قرآن ہم نے آسان کر دیا ہے. اور آج قرآن والے اہل قرآن کہتے ہیں مشکل ہے یار. تو بتائیں آپ کی بات درست ہے یا خالق اکبر کی بات درست ہے؟ کس قدر لا تعلقی ہوگی اس کتاب کے ساتھ؟ سمجھنے کی کوشش نہیں کی. اور پھر سمجھنا اتنا آسان ہے کہ میں نے ایک دفعہ اس کے اوپر پورے قرآن مجید پہ غور و فکر کیا تو قرآن مجید میں تقریباً 86,000 الفاظ ہیں. کچھ 86,000 کے لگ بھگ ٹوٹل الفاظ ہیں. آپ حیران ہوں گے ان میں سے صرف 2,000 الفاظ ایسے ہیں جو صرف عربی زبان کے ہیں، اردو میں استعمال نہیں ہوتے. باقی 84,000 الفاظ آپ کی اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں. کتنا آسان ہے. اچھا وہ جو 2,000 ہیں نا ان میں سے بھی کچھ ریپیٹ ہوتے ہیں. وہ ریپیٹیشن والوں کو ایک دفعہ آپ کیلکولیٹ کریں تو ٹوٹل 1,500 الفاظ پورے قرآن میں ویکابلری میں 1,500 الفاظ جو اصل عربی زبان میں جو آپ کو سیکھنا پڑتے ہیں. اور اگر ایک بندہ روزانہ صرف 5 الفاظ سیکھ لے نا، روزانہ کتنے الفاظ سیکھے تو ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں. اس کو ضرب دے لیں، ایک سال میں پورے قرآن کی ویکابلری یاد ہو سکتی ہے. اتنا آسان یہ قرآن مجید ہے، لیکن ہماری توجہ میں نہیں ہے. تو
تو تیسرا حق میں نے آپ کو بتایا قرآن مجید کا. پہلا کیا تھا؟ قرآن مجید پہ صحیح معنوں میں بول دیں. اپنا یاد ہو جائے تھا کتنا، تو گھر میں جا کے کسی کو بتا دو سکے نا، کہیں گئے تھے کچھ سن گئے ہیں. قرآن پر ایمان لایا جائے. دوسرا، ایمان لانے کے بعد قرآن کو صحیح پڑھا جائے، قرآن کو صحیح پڑھا جائے. تیسرا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ پڑھنے کے بعد قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. چوتھا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ سمجھنے کے بعد اب قرآن پر عمل کیا جائے. کیا کیا جائے؟ اب یہاں میں وہ حدیث سنا دوں، سنن ترمذی کی 2905 نمبر حدیث. یہ بھی جب دستار بندیوں کے جلسے ہوتے ہیں علماء سناتے ہیں، لیکن وہ اپنے پرسپیکٹو میں سناتے ہیں، کیونکہ مدرسہ بھرنا ہوتا ہے، بچے چاہیے ہوتے ہیں نا. پوری بات بتا دے تو کسی پہ بوجھ نہ بن جائے. لیکن منہاج القرآن میں بات چھپائی نہیں جاتی، قرآن و سنت کی پوری بات بتائی جاتی ہے. آپ کا اس حدیث کا بھی جا کے متن پڑھیے، جس میں یہ کہا گیا نا قرآن مجید کا حافظ قیامت کو جی اپنی شفاعت کرے گا خاندان کے 10 بندوں کی. یہ اتنی بات بتائی جاتی ہے. 10 بندے جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حافظ قرآن بناؤ جی، 10 بندے بخشوا لو قیامت والے دن. درست بات ہے، لیکن حدیث کا پورا متن یہ نہیں ہے. حفاظ کرام توجہ کریں ادھر. یہ بیٹا آپ کے لیے زیادہ اہم باتیں ہیں، ابھی تو سفر شروع ہوا ہے، منزل ابھی آگے ہے. اس طرف بیٹے آگے ادھر سامنے ہے نا. ماشاءاللہ بہت خوبصورت قرآن آپ نے پڑھا، آپ کو بہت مبارک، آپ کے والدین کو مبارک، اساتذہ کو مبارک ہو. اب اس حدیث میں حضور نے کیا فرمایا؟ امام الانبیاء، میں نے حوالہ دے دیا آپ کو، 2905 نمبر حدیث ہے سنن ترمذی شریف کی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے پہلے قرآن پڑھا پھر حفظ کیا. اس حدیث میں حفظ کا ذکر ہے، اس پچھلی میں نہیں تھا. اور قرآن مجید حفظ کیا، اور حفظ کرنے کے بعد قرآن کو سمجھا، اور سمجھنے کے بعد قرآن کے ہر حلال کو حلال جانا اور اپنایا، اور قرآن کے ہر حرام کو حرام جانا اور اس سے اپنے آپ کو الگ رکھا، باز رکھا، دور رکھا. فرمایا وہ حافظ قرآن قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں آئے گا کہ پہلے قرآن اس کی بخشش کروائے گا، پھر قرآن کے صدقے وہ اپنے خاندان اور فیملی کے وہ 10 افراد جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی، قرآن کے صدقے ان 10 کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جائیں گے. لیکن دیکھیں نا، قرآن کے ہر حلال کو حلال جاننا، ہر حرام کو حرام جاننا، تو کیسے جانے گا جب قرآن سمجھ ہی نہیں ہے؟ اب وہ پڑھ رہا ہے، اس کو نہیں پتا میں کیا پڑھ رہا ہوں، حلال ہے حرام ہے کیا حکم ہے. حلال حرام تو تب سمجھ میں آئیں گے نا جب قرآن کا فہم ہوگا. تو فہم قرآن کی بنیاد پر جو ساری زندگی حلال کو اختیار کرے گا اور قرآن کے ہر حرام سے بچ کے رہے گا، وہ 10 بندوں کی قیامت کو شفاعت کرے گا. اور یہاں پر میں وہ حدیث بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس حدیث میں امام الانبیاء علیہ السلام نے، وہ بھی اسی ترمذی کی حدیث نمبر 3413 ہے. بہت توجہ طلب اب جملہ ہے جی قرآن مجید، یہ حدیث مبارکہ کا. آپ میں سے سارے کہتے ہیں کہ ہم قرآن پر ایمان لائے. حدیث مصطفیٰ ہے ما آمن بالقرآن، اس بندے نے قرآن پر ایمان نہیں لایا. من استحل محارمہ، جو قرآن کے حرام کی ہوئی کسی چیز کو حلال سمجھ کے اپنا لے، اس نے قرآن پر ایمان لایا ہی نہیں ہے. اب بتائیں، قرآن پر ایمان، حضور کہتے ہیں وہ مومن نہیں ہے، اس کا قرآن پہ ایمان نہیں ہے جس نے قرآن کی کسی ایک چیز کو بھی جس کو قرآن نے حرام کہا اس نے زندگی میں اس کو اختیار کر لیا حلال ہے. اب یہ پتہ کیسے چلے گا جب قرآن کے حرام پتہ ہوں گے، حلال پتہ ہوں گے؟ جس کو پتہ ہی نہیں اس کو کیا پتہ میں کیا کچھ مکس کر رہا ہوں زندگی میں. سوچئے گا کتنے لوگ قیامت کو وہاں جب کھڑے ہوں گے فیصلہ ہوگا حضور کی امت میں نہیں ہوں گے. دنیا میں ساری زندگی نعرے لگاتے رہے ہم حضور کی امتی ہیں. مجھے بتائیں نا، حضور جو کہہ دیں کیا قیامت کو معاذ اللہ اور رسول اس کے خلاف کریں گے؟ حضور نے کہہ دیا وہ مومن نہیں ہے جو قرآن کے کسی ایک حرام کو بھی حلال سمجھ لے. تو کس کو پتا قرآن میں حرام کون کون سی چیزیں ہیں؟
کس نے کبھی قرآن کو سٹڈی اس وے سے کیا ہے؟ تقریریں بہت ہیں، واعظ بہت ہیں، بڑے بڑے واقعے ہیں جی قرآن کے قاریوں کے، حافظوں کے۔ مجھے بھی خضر ایاز نقشبندی صاحب کہہ رہے تھے کہ واقعہ سنانا، پر میں نے کہا واقعہ کیسے سناؤں بھائی، پہلے وہ بنیادی چیزیں ہمارے اندر کہاں پر ہیں۔ یہ چوتھا حق میں نے بتایا قرآن مجید پر عمل کرنے کا۔ پانچواں اور آخری حق بتا رہا ہوں قرآن مجید کا، یہ ہے سب سے پہلا حق کیا تھا قرآن پر؟ اتنے تھکے ہوئے لوگ میں نے نہیں کہیں دیکھے یار زندگی۔ قرآن پر دوسرا حق کیا تھا؟ قرآن صحیح پڑھنا۔ تیسرا حق کیا بتایا؟ قرآن سمجھنا۔ چوتھا حق کیا ہے؟ سمجھ کر عمل کرنا۔ پانچواں اور آخری بنیادی حق قرآن مجید کا بتا رہا ہوں لوگوں۔ قرآن کا پانچواں بنیادی حق یہ ہے کہ جس قرآن پر آپ ایمان لائے، جس کو صحیح پڑھنا سیکھ لیا، جس کو سمجھنا سیکھ لیا، جس پر عمل کرنا سیکھ لیا، اب اسے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ اب اسے یہ دوسروں تک پہنچانا یہ پانچواں بڑا حق ہے۔ اب مجھے بتائیں آپ میں سے کتنے ہیں جو روزانہ دوسروں تک قرآن پہنچاتے ہیں؟ کہیں بیٹھے ہوں گپ شپ لگانے کے لیے کسی ہوٹل پہ، چائے پہ، دفتر میں، تو وہ کہیں یار قرآن کی آج میں یہ بات تم تک پہنچا رہا ہوں۔ ہماری گفتگو کے عنوان میں قرآن آتا ہی نہیں ہے۔ مزہ تو تب تھا نا جب آپ ملتے ہیں کہ السلام علیکم، وعلیکم السلام، سناؤ جی ٹھیک ہو، خیریت ہے، گھر بار سب۔ اس کے بعد کہتے ہیں اور کچھ سنا، آپ کہتے ہیں اب آ جا قرآن میں اور سناتا ہوں تمہیں کچھ۔ یہ تھی مسلمانی، یہ تو پتہ ہی نہیں ہمیں۔ اور آپ حیران ہوں گے یہ دوسروں تک پہنچانے کا فریضہ یہ امام الانبیاء نے آپ کے ذمہ فرض کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری خطبہ جو حجت الوداع کے موقع پر دیا نا، آخری بڑا خطبہ اپنا آخری حج کے موقع پر، یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 105 ہے، جا کے پڑھ لیجئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا خطبہ جب دے دیا نا تو آخر میں صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا میں نے تم تک اللہ کا سارا دین پہنچا دیا ہے؟ سب نے یک زبان ہو کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے ہم تک سارا دین پہنچا دیا ہے۔ اب اللہ کی قرآن کی آیت اتری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین مکمل ہو گیا۔ اب حضور علیہ السلام نے جملہ بولا، فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو میرے سامنے ہے، جس نے مجھ سے قرآن سمجھ کے سیکھ لیا ہے اور دین سمجھ لیا ہے، اب اس پر لازم ہے ان تک پہنچا دے جو میرے سامنے نہیں ہیں۔ اب دوسروں تک پہنچانا یہ ہر مومن کی ڈیوٹی لگ گئی۔ رسول کائنات بظاہر پردہ فرما گئے، قیامت تک کسی نئے نبی نے آنا نہیں۔ اب نبوت و رسالت کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے حضور علیہ السلام کے دین کو دوسروں تک پہنچانے کی ڈیوٹی آقا علیہ السلام خود اپنی امت کے ذمہ کر کے گئے ہیں۔ آپ روزانہ یہ کتنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں؟ پورا سال دفتر میں جانے والا، پورا سال نوکری کرنے والا، پورا سال دکان پہ صبح سے شام بیٹھنے والا، پورا سال کھیتوں میں روزانہ مال مویشیوں کو لے جا کر اپنی فصلیں تیار کرنے والا، میں اس سے پوچھتا ہوں قرآن دوسروں تک پہنچانا اس ڈیوٹی کو کتنا سر انجام دیا؟ کہتے ہیں یہ مولویوں کا کام ہے۔ حضور نے تو نہیں کہا صحابیوں جو تم میں سے مولوی ہیں وہ یہ کام کرنا، ہر امتی کے ذمہ لگایا۔ آگے چلیے، اسی صحیح بخاری شریف کی 3417 نمبر حدیث بھی سن لیجئے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، جس نے ہم سے ایک آیت بھی سیکھ لی ہے اس پر لازم ہے وہ دوسروں کو سکھا دے۔ ایک آیت جس نے سیکھی، حضور کہتے ہیں اس کے ذمہ فرض ہے کہ وہ آگے دوسروں کو سکھا دے۔ اب آپ گرامی یہ فرمان فرما کے اب آقا علیہ السلام نے فرمایا اسی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5027، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جس کے راوی ہیں، امام الانبیاء علیہ السلام نے اب ان چیزوں پر عمل کرنے والا، اب قرآن دوسروں تک پہنچانے والا، خود سیکھ کر سمجھ کر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے والے کو اب بشارت سنائی، اب خوشخبری سنائی جو بغیر سارے سیاق و سباق کے ہمیں بتائی تو جاتی ہے لیکن اس کی بیک گراؤنڈ پتہ نہیں ہوتی۔ میں نے سارا سیاق و سباق آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اب بخاری کا حوالہ دے دیا۔ 5027 نمبر حدیث امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کا علم سیکھے اور
اور دوسروں کو سکھائے، یہ ہے کرائٹیریا مسلمان کا۔ مزہ اس دن سمت کا آئے گا جس دن تمہاری بستی میں کوئی پوچھے سب سے بہترین انسان کون سا ہے، تو اس شخص کا نام دو جس کی ساری زندگی قرآن سیکھنے اور لوگوں کو سمجھنے میں گزر گئی۔ یہ معیار ہے دین کا۔ اب آپ کیونکہ وقت کے دامن میں وسعت نہیں، میں بڑے اختصار کے ساتھ وہ واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ طلبہ کے لیے ایک تحفہ ہے، حفاظ کرام کے لیے تحفہ ہے۔ قرآن یاد کرنے کے بعد پہلے یاد کرنا بھی آسان نہیں ہوتا، پھر اس کو یاد رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ 1000 بچہ اگر قرآن ہر سال ہمارا حفظ کرتا ہے نا، اس میں سے 100 بھی ایسے نہیں ہوتے جن کی منزل صحیح ہو۔ قاری صاحب ایسا ہی ہے نا، بھول جاتے ہیں، حتیٰ کہ اتنا بھول جاتے ہیں، کچھ نے 15-20 سال پہلے حفظ کیا، مصلی نہیں سنائے، مسجد کے امام ہیں، انہیں آج کہیں سے بھی آپ کہیں ایک رکوع سے ہی پڑھتے نہیں پڑھ سکتے، بھول جاتے ہیں۔ اس کی ایک سزا ہے، میں ادھر نہیں جا رہا، مگر میں جو تحفہ دے رہا ہوں احباب گرامی، ہماری عقائد کی شرح والعقائد کی ایک بڑی معتبر کتاب ہے جو درسیات میں پڑھائی جاتی ہے اور طلبہ کہتے ہیں سب سے مشکل کتاب ہے، وہ لکھی ہوئی ہے علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس کتاب کے اگر آپ شروع کے پریمبل میں پڑھیں تو وہاں یہ سارا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ امام سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی فوت ہو گئے، ان کی والدہ ان کو شوق تھا میں اپنے بچے کو قرآن کا عالم بناؤں، وہ انہیں لے گئی حضرت شیخ قطب الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں، وہاں انہیں داخل کروا دیا۔ اور وہ مائیں کاش آج بھی دوبارہ دھرتی پر آئیں، میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، ان کو بھی یہ پیغام دے رہا ہوں کہ یہاں آ کر ایسے ہی نہیں چلے جانا کوئی لنگر سنگر کھا کے، اس بات کو سمجھنا۔ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے جب بچے کو قرآن پڑھانے والے ادارے میں داخل کروایا تو اپنے بچے کو آخری نصیحت ماں نے کیا کی، اس نے کہا میرے بیٹے سن، بچہ ہے اور بچے کو کہہ رہی ہے تیری ماں قیامت والے دن تجھے اپنا دودھ معاف نہیں کرے گی اگر تو پورے قرآن کا صحیح عالم بنے بغیر واپس گھر آ گیا، اور اس وقت تک تجھے گھر آنے کی اجازت بھی نہیں ہے، میں ملنے کے لیے یہاں آ جایا کروں گی جب تک تو قرآن کا پورا عالم بن نہیں جاتا۔ ماں کا جگرا دیکھو یار، یہاں تو بچے گھر چھٹی بھی جائیں تو ماں کہتی ہے 1-2 دن چھٹی کر لے، کوئی نہیں شادی شدی ہے پھر چلے جانا۔ اس ماں نے نہیں کہا کہ میرے خاندان میں شادیاں ہوں گی بیٹے آ جانا، عیدیں گھر میں آ کے کرنا، روزے گھر میں رکھنا، کوئی چھٹیاں کتنی ہوتی ہیں۔ اس نے کہا استاذ جی بچے کو داخل کروا کے جا رہی ہوں، اور کیونکہ یہ ذہن میں رکھنا، اب میں ایک جملہ اور اساتذہ کے لیے بول رہا ہوں، پرنسپل بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو لفظ استاد ہے نا، پرنسپل صاحب توجہ فرمائیں، یہ جو لفظ استاد ہے اس کو استعمال کرنا بند کر دیں۔ پڑھانے والے کو استاد نہیں کہتے، استاد کا وقار اس دن ختم ہو گیا ٹیچر کا جس دن سے اس کو استاد کے حق کہا جانے لگا۔ استاد کس کو کہتے ہیں؟ آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، گاڑی رکوانی ہے، آپ کہتے ہیں استاد جی ذرا بریک مارنا۔ آپ نائی کی دکان پہ جاتے ہیں، استاد جی ذرا میرے بال کاٹنا۔ آپ جوتا ٹھیک کروائیں، استاد جی ذرا ڈنگا لانا۔ آپ نے بجلی کا کوئی بٹن ٹھیک کرنا، استاد جی ذرا اتنا دیکھنا جی۔ پنکھا ٹھیک کروانا، استاد جی ذرا دیکھنا جی۔ اب مجھے بتائیں، آپ نے جب قرآن پڑھانے والے کو، علم دینے والے کو بھی استاد کہا تو کیا سمجھ میں یہ موچی ہے، نائی ہے، کمی ہے، کون ہے؟ لفظ کیا ہے؟ لفظ ہے استاذ، زال ہے آخر میں، دال نہیں ہے۔ اب اگر استاد ہو تو استاد کو یہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، ٹیچر بیٹھے، مجھے بتائیں استاد کی جمع کیا ہوتی ہے؟ تو کہیں گے اساتذہ، استاد کی جمع اساتذہ نہیں ہوتی، جاؤ ڈکشنری میں دیکھ لیں، استاد کی جمع ہوتی ہے استادہ۔ وہ گاڑی چلانے والے بہت سارے ہو جاتے ہیں، یہ استادہ بیٹھے ہوئے ہیں، اساتذہ نہیں کہتے۔ اساتذہ میں زال کہاں سے آ گئی؟ واحد میں تھی تو جمع میں آئی نا۔ اصل لفظ تھا استاذ، استاذ محترم، استاد محترم نہیں۔ ہم نے بڑی استادی خود کھیلی ہے، اس کو بھی اسی موچی کے برابر سٹیٹس دینا تھا، اسی نائی کے برابر سٹیٹس دینا تھا، اسی ڈرائیور کے برابر، لوہار کے برابر سٹیٹس دینا تھا، اس کو بھی اٹھا کے استاد سے استاد بنا دیا۔ اور ہمارے یہاں کوئی بندہ کوئی بچہ بھی اچھا کہتے بڑا استاد ہے جی، جس کے اندر شیطانی اشارت زیادہ ہو کہتے بڑا استاد ہے جی۔ استغفر اللہ العظیم یار،
لفظوں کی پہچان ہی ختم ہو گئی ہے۔ تو اب گرامی والدہ یہ نصیحت کر کے واپس پلٹ گئی۔ استاذ نے بچے کو سبق پڑھانا شروع کیا۔ بچہ پورا دن سبق یاد کرنے کی کوشش کرتا، رات ہو جاتی، سارے بچے سو جاتے تب بھی یاد کرتا رہتا، سبق یاد ہو جاتا، لیکن صبح جب کلاس لگتی حضرت شیخ قطب الدین رازی کہتے ہاں بھائی تفتدانی سعد الدین ذرا سبق سناؤ، کھڑے ہوتے سبق بھول جاتا۔ اب آپ بہت توجہ چاہیے، سبق بھول جاتا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، مہینے گزرے، 2 مہینے گزرے، ایک دن بھی سعد الدین نے سبق نہیں سنایا۔ اب استاذ کتنے دن اب کو صبر کر سکتا ہے؟ اس کا صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو جاتا ہے۔ پھر استاد نے ڈانٹنا شروع کر دیا، پھر تانے دینا شروع کر دیے، وہ نکمے، وہ نکھٹو، جیسے ہمارے ہم کہتے ہیں اوے الو، وہ فلانے، وہ ڈمکانے۔ پھر بچوں نے بھی تانا دینا شروع کر دیا، کلاس فیلوز نے۔ یہ بیچ میں ہمارے اندر چورن مربع کدھر آ گیا، جس کو سبق یاد ہی نہیں ہوتا، روزانہ استاذ کی کڑوی گزری سن لیتا ہے اور شرم بھی نہیں آتی، چھوڑ کے بھی گھر نہیں جاتا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، اب مہینوں چلا، اور ایک دن اس استاد حضرت شیخ قطب الدین رازی کا صبر کا پیمانہ آخری پیمانے پر بھی فل ہو گیا، اور اس دن جب سبق سعد الدین نے نہیں سنایا نا، تو استاد نے کہہ دیا بیٹے آج تمہیں میں اپنی زندگی کی آخری وارننگ دے رہا ہوں، کل صبح کلاس میں سب سے پہلے میں نے سبق تجھ سے سننا ہے، اور اگر تو نے قرآن کا سبق نہ سنایا تو میں تمہیں کل مدرسے سے نکال کے گھر بھیج دوں گا۔ استاد نے اعلان کر کے کلاس برخاست کر دی۔ شام ہو گئی، لوگوں سارے بچے شام کے رات کے کھانے کھا کے سو گئے۔ سعد الدین اپنی کتاب علم لے کر مسجد کے پلر کے ساتھ کھڑے ہو کے سبق یاد کر رہا ہے۔ سبق یاد کر کے کتاب بند کر کے دہرانا چاہتا ہے، سبق بھول جاتا ہے، پھر کھول کے یاد کرتا ہے، پھر کتاب بند کر کے دہرانا چاہتا ہے، پھر بھول جاتا ہے۔ احباب گرامی رات بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور سعد الدین تفتدانی کی آنکھوں سے اشک نکلنا شروع ہو جاتی۔ وہ کہتا ہے میری ماں نے کہا تھا پلٹ کے گھر نہ آنا، میں تمہیں دودھ معاف نہیں کروں گی قیامت کو۔ ادھر ماں کا حکم، ادھر استاذ کا حکم ہے، کل صبح سبق نہ سنایا میں تمہیں مدرسے سے نکال دوں گا۔ مگر استاذ نے کل صبح مدرسے سے نکال دیا تو سعد الدین کس دروازے پر جائے گا؟ ماں تو سینے سے نہیں لگائے گی، کہاں جاؤں گا؟ باپ مر چکا ہے۔ اب آپ رات کا پچھلا پہر شروع ہو گیا، سعد الدین ساری ہمتیں کر چکا، مگر جب بھی کتاب بند کرتا ہے حاشیہ خیال سے سارا سبق محو ہو جاتا ہے۔ بالآخر سعد الدین کتاب کو سینے پہ رکھ کے اس پلر کے ساتھ مسجد کی کھڑا ہو کر آنکھیں بند کر کے اب چلا گیا مالک کی حضوری میں، اور اللہ سے کلام کرنے لگ گیا، کہنے لگا میرے مالک مجھے بتا، مجھے تیرے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا تو نہیں ہے نا؟ تو نے مجھے بنایا، اور میرے جسم کے سارے پرزے بھی تو بنانے والا ہے، اور میرا حافظہ بھی میں نے نہیں بنایا، میری ماں نے نہیں بنایا، میرے باپ نے نہیں بنایا، کسی بازار سے حافظہ نہیں ملتا، مولا حافظہ بنانے والا بھی تو ہے۔ دیکھ میرے پڑھنے میں کوئی فرق ہے؟ میری محنت میں کوئی فرق ہے؟ میں صبح سے شام تک ٹیچر کی روزانہ ڈانٹ بھی سہتا ہوں، تانے بھی سہتا ہوں، ہم جولیوں کے تانے بھی سہتا ہوں، اگر یاد کر کے کتاب بند کر دیتا ہوں، میرے حاشیہ خیال کی کتاب سے بھی سبق محو ہو جاتا ہے۔ مالک صبح استاذ نے میری زندگی کا فیصلہ سنا دینا ہے، میں گھر نہیں جانا چاہتا، میں تیرے دین کا عالم بننے کے لیے آیا تھا، بن کر جانا چاہتا ہوں۔ مالک ظاہری اسباب جواب دے چکے ہیں، بتا تیرا بندہ کہاں جائے؟ میں کس سے فریاد کروں، کس سے بھیک مانگوں کہ مجھے حافظہ کہاں سے ملے گا؟ روتے روتے لوگوں بے حال ہو کے سعد الدین تفتدانی پلر کے ساتھ نیچے گر گئے، نڈھال ہو کے مدہوشی کا عالم طاری ہو گیا، آنکھ لگ گئی لوگوں۔ ادھر رات کا پچھلا پہر ہے، ادھر سعد الدین اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر کے رو کے بے ہوش ہو کے سو گیا ہے۔ اچانک مسجد کا دروازہ کھٹکا، ایک دم بڑبڑا کے اٹھا، کون؟ آنے والے نے کہا سعد الدین ذرا باہر تو آؤ نا۔ یہ لفظ سننے کی دیر تھی، پکار کے کہنے لگے آنے والے میں نے یہاں سے باہر نہیں جانا،
استاد نے تو کہا تھا صبح نکالے گا، تو ابھی باہر بلا رہا ہے؟ میں نے نہیں جانا پلٹ کے، میں اللہ کے دین کے در پر آیا ہوں، خالی آنکھ نہیں لوٹوں گا۔ یہ کہہ کے پھر آنکھ لگا دی، پھر دروازے پہ دوبارہ دستک ہوئی، پھر کہا کون؟ آواز سعد الدین ذرا باہر تو آنا، تمہیں ذرا باہر کی سیر کرواتے ہیں۔ کہا میں یہاں سیرے کرنے والا نہیں ہوں، میں اللہ کا دین پڑھنے آیا ہوں، میں نے پڑھنے میں کمی نہیں چھوڑی، خدا جانے آپ کون ہیں مجھے باہر بلا رہے، میں نے نہیں آنا۔ پھر انکار کر دیا۔ آپ لوگوں تیسری بار دروازے پر دستک ہوئی، اور پھر جب یہی جواب دیا تو کہنے والے نے، بلانے والے نے کہا سعد الدین پوچھے گا نہیں تجھے ملنے کون آیا ہے؟ کون آیا؟ ادھر ہی کہتے ہیں بتاؤ بلانے والے سعد الدین سے بھلا کون ملنا چاہتا ہے؟ آپ لوگوں آواز دینے والے نے کہا انا علی ابن ابی طالب، میں حسین کا بابا علی ہوں، اور میرے دامن میں تجھے ملنے کے لیے حسین کا نانا محمد مصطفیٰ علی۔ اب آپ سعد الدین بے ساختہ بھاگ پڑے دروازے کی طرف، دروازہ کھولا، سامنے سیدہ زہرا کے بابا کھڑے تھے۔ حضور کے ہاتھ یوں ہے، سعد الدین لپٹ جا میرے گلے سے، میرے دامن سے۔ حضور نے اپنی آغوش میں لے کر کہا سعد الدین بیٹے ذرا دروازہ، ذرا اپنے لب تو کھول، اپنا منہ تو کھول۔ سعد الدین لب کھولتا ہے لوگوں، حسنین کے نانا وہ لعاب دہن مصطفیٰ جو کبھی حسن و حسین کو پلایا کرتے تھے، آپ نے اپنے جوف دہن سے لعاب دہن خاص نکالا، سعد الدین کے منہ میں ڈال کے کہا بیٹے نگل جا، منہ بند کر لے۔ آؤ سعد الدین لعاب مصطفیٰ کی خیرات پی چکا۔ حضور نے سینے سے لگا کے کہا سعد الدین جا، اب اللہ تیرا حافظ ہو۔ یہ کہہ کے حضور نے سینے سے ہٹا کے چھوڑا۔ حضور نظر نہیں آ رہے تھے، سعد الدین اکیلا کھڑا تھا، پلڑ کے اندر آ گیا۔ اذانیں ہو گئی، نماز پڑھی، آؤ لوگوں کلاس شروع ہو گئی، طلبہ بیٹھ گئے، سعد الدین اپنی نشست پہ بیٹھ گیا۔ استاد شیخ قطب الدین رازی کلاس میں آئے، کہا سعد الدین ہم نے تجھے وارننگ دی تھی۔ جی حضور دی تھی۔ کھڑے ہو کے ذرا سبق سنا۔ کہا حضور کون سا سبق سنا ہوں؟ کل والا سنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سارا سبق پھر سنا دیا۔ استاد نے کہا اچھا یاد کر لیا، چل پرسوں والا سنا، سارا سبق پرسوں والا بھی سنا دیا، ترسوں والا سنا وہ بھی سنا دیا، ایک مہینہ پہلے والا سنا وہ بھی سنا دیا۔ اب آپ گرامی سعد الدین کی زبان سے فر دین کا ہر سبق سن کے استاد ملتا حیرت میں آ گیا، کہنے لگا سعد الدین ایک رات میں اتنا انقلاب کیسے آ گیا؟ کل تک ایک لفظ نہ سنانے والا آج کتابوں کی کتابیں کیسے سنا رہا ہے؟ آؤ سعد الدین نے کہا استاد جی یہ باتیں کلاس میں نہیں بتانے والی، ذرا الگ چلیے بتاتا ہوں۔ ہاتھ پکڑ کے استاد اپنے حجرے میں لے آیا، قدموں میں بٹھا کے کہنے لگا سعد الدین ذرا بتا تو صحیح نا، اتنی ایک رات میں اتنی شفقتیں کہاں سے ملی؟ آؤ سعد الدین نے کہا حضور کل آپ کی ڈانٹ اور آپ کی وارننگ کام کر گئی، ساری رات مسجد میں لگا رہا، جب بات نہ بنی پھر میں نے اس اللہ کی بارگاہ میں اپنے دل کا دکھڑا اس مالک کو سنایا تھا، اور اس نے میرا دکھڑا سنا، اور سن کے حضور پھر کوئی اس مسجد کے دروازے پر رات کے پچھلے پہر اس آنے والے نے مجھے باہر بلایا تھا، سینے سے لگایا تھا، میرے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا تھا اور ڈال کے مجھے سینے سے لگایا تھا۔ حضور آقا آئے تھے، سارے علم کے چشمے حضور جاری فرما گئے۔ آؤ لوگوں ایک لمحہ پہلے استاد کرسی پہ، بچہ قدموں میں ہے، اگلے لمحے بچے کو کرسی پہ بیٹھا کے استاد قدموں میں بیٹھ کر سعد الدین کے قدم پکڑ کے کہتا ہے، رو کے کہتا ہے سعد الدین کاش میری ماں مجھے نہ جانتی، تیری ماں مجھے جانتی، آج میں اس سیٹ میں نہیں، میں تیری جگہ ہوتا، آقا آتے میرے اوپر بھی کرم فرماتا۔ اب آپ کوئی دین محمدی کا پیاسا بنے تو صحیح نہ یار، کوئی دامن اللہ کی بارگاہ میں دین کی خیرات کے لیے پھیلائے تو صحیح نہ کل اللہ نے اس کو چھوڑا تنہا نہ آج چھوڑے گا، نہ کل مکین امت خضرہ نے خیرات علم دینے سے گریز کیا نہ آج کریں گے۔
مگر اقبال رو کے چلا گیا. وہ کہتا ہے ادھر سے تو صدائیں آتی ہیں مگر ہمارے اندر کوئی راہ رب منزل نہیں ہے، ہم اس راستے پہ جانے والے نہ رہے. اس لیے اب ہاتھ جوڑ کے تحریک منہاج القرآن کا پیغام دے رہا ہوں. اب میرے حضور شیخ الاسلام میرے استاد محترم نے ساری زندگی قرآن کی آیتوں کے دیپ جلا کر ہمارے سامنے رکھے اور ہمیشہ یہ کہا ہے کہ اب جس کے جی میں آئے پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سرے راہ رکھ دیا. آئیے منہاج القرآن کا یہ ماڈل سکول آپ کو دعوت فکر دے رہا ہے. آپ نے بچوں ہم بیسیوں سینکڑوں اس طرح کی دستار بندیوں کے پروگرام میں جاتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کچھ جگہوں پر ڈیمانڈ کی ہم نے تو انہوں نے ایک بچے کو صرف کھڑا کر کے کہا جو ان کا سب سے بیسٹ بچہ تھا کہ بیٹے آپ ایک رکوع سنا دیں. دستار بندیاں ہو جاتی ہیں، پگڑیاں باندھ دی جاتی ہیں، اور ہم نے کئیوں سے بعد میں سننے کی کوشش کی، انہوں نے کہا حضور بس نہ سنو. لیکن میں کروڑ مبارکباد پیش کرتا ہوں ساری انتظامیہ یہاں کی منہاج القرآن کی تنظیمات کو اور ادارے کے ہر استاذ کو کہ الحمدللہ 5 بچوں نے حفظ کیا، 5 سے تلاوت کروائی گئی اور ہر بچے کا لب و لہجہ الحمدللہ خوبصورت نظر آیا. ہر بچے نے تلفظ میں پوری کوشش کی، محنت کی الحمدللہ تعالی. یہ ایک یکسانیت اور انفرادیت نظر آئی ہے اس ادارے میں. میں ہاتھ دونوں یہاں رکھ کر آپ سب کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں، ان والدین کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے بچوں کو اس ادارے کا طالب علم بنایا. ان بچوں کی عظمت کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے محنت کرنے کا حق ادا کیا ہے، اور ان ماؤں کو سلام پیش کرتا ہوں جن ماؤں نے اپنے دودھ کی خیرات سے ان بچوں کو پالا ہے. الحمدللہ آپ سے بھی ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا، منہاج القرآن آپ کی نسلوں کو کچھ بنانا چاہتا ہے، لیکن یہ نسلیں تب بنیں گی جب آپ ان کے حوالے کریں گے. الحمدللہ تعالی اس دعا کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ آج ہر شخص اس پروگرام سے یقیناً کچھ سبق لے کے جائے گا اور آپ اپنے بچوں کو علم دینیہ کی طرف اور قرآن مجید کی حقیقت کی طرف لائیں گے. انشاءاللہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، اور چراغ سحر کوئی جلاؤ بڑا اندھیرا ہے. امت کے حال آپ کے سامنے، پاکستان کے حال آپ کے سامنے، سیلابوں نے کیا تباہیاں پھیر رکھی ہیں، اور ایک ہی دربار ہے قرآن اور صاحب قرآن کا. جب تک وہ یہ ہے ایک ہی دربار، 2 نہیں ہے. قرآن بھی قلب مصطفیٰ میں ہے، تو آؤ صاحب قرآن کی ذات سے جڑ جائیں. منہاج القرآن آپ کو اسی لیے کہتے ہیں آئے ہمارے رفیق بنیں تاکہ مل کے سفر کو طے کریں. اس رفاقت و سنگت میں آؤ گے ہمارا کام آسان ہو جائے گا. اللہ رسول ہم سب کو دین مصطفی کی اقامت کی شاہراہ کا ہم رو ہم جولی اور رفیق خاص بن کر منزل مصطفی معاشرے کا قیام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ بہت خوشی ہوئی کہ جناب محترم حاجی اختر صاحب ہمارے منہاج القرآن امریکہ کہ یہ خوبصورت رہنما ہیں، یہ تشریف لائے ہیں، انہوں نے بھی حوصلہ افزائی کی ہے. میں سب احباب کو سب میں قلب سے آخر میں پھر مبارکباد پیش کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. باقی دعوانا الحمدللہ.